السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کیا غیر مسلم کو صدقہ یا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا کسی بھی طرح ان کی مدد کی جائے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا اور یہ قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جو فرض زکوٰۃ ہے، فرضی زکوٰۃ ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ ان 8 مصارف کے علاوہ اس زکوٰۃ کو آپ کہیں بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات جو ہے، ان 8 مصارف کا بنیادی جو مصرف ہے وہ مسلمان ہیں۔ ان میں سے ایک مصرف ایسا ہے کہ جس میں غیر مسلم بھی شریک ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، ایسے لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہو۔ اب اس میں کئی طرح کے لوگ آ جاتے ہیں۔ ایسے غیر مسلم جن کو آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں یا اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو مالی طور پر بھی کچھ ان کے ساتھ تعاون کر دیں گے تو یہ اسلام کے بارے میں ان کے جذبات اور زیادہ مثبت ہو جائیں گے، اور ان کو ضرورت بھی ہے۔ لہٰذا آپ اسلام کے قریب کرنے کے لیے اور ان کی ہدایت کو چاہتے ہوئے تالیف قلب کے لیے ایسے غیر مسلموں کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں جن کی آپ اسلام کی امید رکھتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری کے اندر ایسے غیر مسلم آ جاتے ہیں کہ جو کسی علاقے کے حکمران ہیں، لیڈر ہیں، نمائندے ہیں، اور وہاں پر مسلمان رہتے ہیں یا مسلمانوں کے کوئی سٹیکس ہیں وہاں پر، تو آپ بیت المال میں سے فرض زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ تحفے تحائف کے طور پر وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو حکمران ہیں یا بڑے ہیں یا کوئی امراء ہیں، زعماء ہیں، اگرچہ وہ غیر مسلم ہیں اپنے قبیلے کے یا اپنے علاقے کے، تو آپ ان کو کوئی بیت المال میں سے فرضی زکوٰۃ کے کوٹے میں سے تحفے تحائف بھیج دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے یا اسلام کے جو وہاں پر سٹیکس ہیں وہ ان کی آپ حفاظت کر سکیں۔ یعنی وہاں پر مسلمان ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو تحفے تحائف دیں گے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، عدل و انصاف کریں گے اور مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یا اگر یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں تو یہ اس سے باز رہیں گے۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ وہاں پر اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو زعماء ہیں، حکمران ہیں، لیڈر ہیں، بڑے ہیں، وڈیرے ہیں، یہ وہاں پر رکاوٹ کا باعث بن سکتے ہیں، تو آپ ان کو تحفہ تحائف کے ذریعے ان کی تالیف قلب کر لیتے ہیں، جس سے پھر اسلام کی دعوت دینا اور اسلام کی تبلیغ کرنا اس علاقے میں آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک صورت ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر جو فرض زکوٰۃ ہے اس میں تو یہ 2 ہی صورتیں ہیں کہ جس میں کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ میں سے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور صورت بھی ہے وفر رقاب، یعنی گردنیں آزاد کروانا، یعنی غلاموں کو آزاد کروانے میں زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے۔ اب وہاں پر یہ کنڈیشن قرآن مجید کے اندر نہیں لگائی گئی کہ اس سے مراد کیا ہونے چاہیے ایسے لوگ کہ جو مسلمان ہوں تو ان غلاموں کو آزاد کروانا چاہیے، غیر مسلم غلاموں کو بھی آپ آزاد کروا سکتے ہیں، تو وہاں پہ مطلق ہے تو یہ بھی ایک کنڈیشن آ جاتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے باقی جو فقراء اور مساکین ہیں اس میں فرض زکوٰۃ صرف اور صرف مسلمانوں کی دی جائے گی، یہ جمہور علماء امت کا قول ہے۔ جہاں تک نفلی صدقہ ہے نا، نفلی صدقہ جو فرض زکوٰۃ کے علاوہ ہم دیتے ہیں، دیکھیں اس میں کسی بھی غیر مسلم کو جو ضرورت مند ہے، بشرطے کہ وہ حربی نہ ہو، دین اسلام کی توہین اور اہانت کرنے والا نہ ہو، اور اسلام کے بارے میں کوئی اس طرح کے جذبات کا اظہار کرنے والا نہ ہو، تو آپ ایسے چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، اور وہ ضرورت مند ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تو آپ نفلی صدقہ اس کو دے سکتے ہیں اور باقی ہر طرح کا بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اجر کا سوال ہے تو دیکھیں، آپ یہ جو صدقہ کر رہے ہیں، آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ کسی بے لباس کو لباس دے رہے ہیں، آپ کسی مریض کا علاج معالجہ میں اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو اس میں اس دین کا کوئی ایسی تفریق نہیں رکھی گئی اسلام کے اندر۔ اور جہاں پر ہے کہ مظلوم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو،
اور لاچار کی مدد کرو، تو اس میں چاہے مظلوم مسلمان ہو غیر مسلم ہو، آپ اس کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی مدد اور یہ صدقہ قبول بھی ہوگا اور آپ کو اس پہ اجر بھی ملے گا، چونکہ اللہ کی رضا کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں۔ تو انسان ہونے کے ناطے تو ان کے کچھ حقوق ہیں، تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان نہیں ہے لہٰذا اس کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے، اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے، لہٰذا اگر وہ بھوکا مر رہا ہے تو ہم اس کو کھانا نہیں کھلائیں گے، یا وہ اگر علاج معالجہ اس کے پاس میسر نہیں ہے تو ہم کہیں گے جاؤ اس بیماری سے مرو، تم غیر مسلم ہو لہٰذا ہم علاج نہیں کروائیں گے۔ اسلام ایسا کہہ لیں کہ شقی القلب معاشرہ جو ہے وہ پروان نہیں چڑھانا چاہتا، بلکہ باہم محبت اور یگانگت کا معاشرہ اور رحم دلی کا اور شفقت کا معاشرہ اسلام جو ہے وہ پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی اور خلفائے راشدین میں بھی فقراء، مساکین، سائلین دروازوں پہ بھی آتے تھے، ویسے بھی سوال کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق کیے بغیر ان کو نوازتے تھے اور ان کو دیتے تھے اور ان کے ساتھ جتنا تعاون ہو سکتا تھا کرتے تھے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔